اور آج خدا کی قسم اب کہہ لینے دیجئے، یہ جملے بھی آ رہے ہیں زبان پر کہ پوری دنیا میں ایک تو مزاح کا جملہ ہے. میں عموماً ممبروں سے مزاح کا جملہ کہتا نہیں ہوں، لیکن یہ ایسا مزاح کا جملہ ہے جو جی چاہ رہا ہے کہہ دوں، اس لیے کہ سنا ہے کہ اچھی تقریروں میں یہ بھی ہے کہ سنجیدہ بات کرتے کرتے درمیان میں کوئی ایسی بات کر دینی چاہیے کہ جس سے لوگ ذرا شگفتہ خاطر ہو جائیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاطر انسان سنجیدہ باتوں ہی سے شگفتہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال تو میں اپنے بعض ایرانی دوستوں سے کہتا ہوں، حالانکہ فارسی زبان کی عظمتوں کو سلام، فارسی زبان میں جو ادب ہے، جو شعر ہے، عرفانی، روحانی، فلسفیانہ اور ہر طرح کا زندگی کی مکمل جس طریقے سے فارسی نثر و نظم میں ترجمانی ہوئی ہے وہ بے نظیر ہے عالمی ادب میں. مگر اب یہ شوخی ہے جو دوستوں میں ہوتی ہے، تو میں ان سے اکثر کہتا ہوں اب کہ یاد رکھیے جنت میں جب آپ جائیں گے تو تعجب نہ کیجیے گا، جنت کی دوسری زبان، جنت کی سیکنڈ لینگویج فارسی نہیں اردو ہوگی، کیونکہ پوری دنیا میں اتنی تعداد ہے اردو بولنے اور سمجھنے والوں کی، اور پوری دنیا میں جتنی عزاداری اردو میں ہو رہی ہے. بھئی یہ فقیر تو امریکہ سے آسٹریلیا تک تقریباً اکثر ممالک میں خود گیا ہے، اور مجھے تقریباً اعداد و شمار بھی معلوم ہے کہ کس ملک میں کتنے امام باڑے ہیں، کتنی مسجدیں ہیں اور کن لوگوں کی ہیں. عربی بولنے والوں نے کتنے امام باڑے سجائے، فارسی والوں نے کتنی امام بارگاہیں بنائی، اردو والوں نے کتنے عزاخانے تعمیر کیے. امریکہ میں چلے جائیے، کینیڈا میں چلے جائیے، یورپ میں، پورے یورپ میں چلے جائیے، یو کے ہو یا جرمنی ہو یا فرانس ہو یا آسٹریلیا چلے جائیے، چین سے لے کر چین میں بھی اردو میں مجلسیں ہو رہی ہیں. ایام اعظم میں وہاں بھی اردو کی مجلسیں برپا کرنے والے موجود ہیں، افریقہ تک. میں ایسے جزیروں میں گیا جہاں مجھ سے کہا گیا کہ بھئی آپ مجلس سے خطاب کریں، تو مجھے پہلے تردد تھا کہ کس زبان میں یہاں گفتگو کروں، اس لیے کہ یہاں تو اردو کا کوئی بولنے والا نہیں نظر آ رہا ہے. لیکن جب فرش اعضاء پہ پہنچا اور مجھ سے پہلے پیشخانی کرنے والے نے اردو میں مرزا دبیر کا مرثیہ شروع کیا، تو پھر اندازہ ہوا کہ عزاداری کی زبان اردو ہو چکی ہے. اور ایک جملہ اور عرض کروں آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، اس میری امید کو، توقع کو حقیقت سے بدل دیجئے گا. دنیا کی سیاستیں اردو کو مٹاتی رہیں، سیاستیں ناکام ہو جائیں گی، اردو ہمیشہ زندہ رہے گی، اس لیے کہ اس میں شہداء کا تذکرہ ہوتا. اور اس لیے بھی اردو زبان کا احترام کیجئے اور اپنے بچوں کو اردو زبان بھی سکھائیے. ضرور انگریزی سکھائیے، فرینچ سکھائیے، جرمن سکھائیے، دنیا کی ترقی یافتہ زبانیں سکھائیے، اپنے ملک کی دوسری زبانیں سکھائیے، مگر اردو تہذیب کی زبان ہے. ہر زبان کی ایک تہذیب ہوتی ہے، لیکن اردو تہذیب کی زبان ہے. اردو تہذیب کی زبان ہے، اردو غم انسان کی زبان ہے، اردو ترجمان شہداء ہے. اس اردو کی قدردانی کیجیے. اردو، اور اس اعتبار سے جب آپ اردو زبان سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، چاہے وہ اردو کا کلاسیکی لٹریچر ہو، غزل ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن اردو ادب کا مطالعہ انسان کے نفس کی تربیت کرتا ہے اور اسے ارتفاع بخشتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے. یوں بھی لٹریچر انسان کے نفس کو بلند کرتا ہے، لٹریچر انسان کے نفس کو بلند کرتا ہے. اس لیے آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں یا سیاست کے اسٹوڈنٹ ہوں، کسی بھی برانچ آف نالج کے اسٹوڈنٹ ہوں، مگر ساتھ میں اپنا ادبی ذوق ضرور زندہ رکھیے گا. اس لیے کہ یہ ادب کا ذوق ہے جو انسان کو مشین بننے سے بچا لیتا ہے، روبوٹ بننے سے بچا لیتا ہے اور انسان بنائے رکھتا ہے. ادب، لٹریچر، پوئٹری اور خاص طور سے کلاسیکل لٹریچر.
یہ سب وہ پیغامات ہیں جو ممبر سے دیتا رہتا ہوں، اس لیے کہ یہ پیغام میرا تھوڑی ہے، یہ پیغام حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام